السلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المشركين المنافقين المرتدين لا ريب إنهم لكافرون إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. دلوں میں نہیں ہے محبت تو زبان پہ ترانے ہیں. دلوں میں ہے محبت تو زبان پہ ترانے ہیں. دنیا کو بتا دو ہم اصحاب محمد کے دیوانے ہیں. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اسی کا سہارا لے کر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کروں گا. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر کے مومنوں پر احسان کر دیا. اللہ کے احسان تو اور بھی بے شمار ہیں. اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. لیکن اللہ نے احسان جتلایا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے پاس یہ ہاتھ اور بھی بہت موجود ہیں. اللہ تمہیں زبان دی ہے، یہ بھی تو تیرا احسان ہے. اللہ فرماتے ہیں ہاں میرا احسان ہے، لیکن جتلایا اس لیے نہیں کہ یہ میرے کارخانے کے اندر بے شمار موجود ہیں. اللہ تمہیں پاؤں دیے، یہ بھی تو تیرا احسان ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میرا احسان ہے، لیکن جتلایا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی میرے پاس بے شمار ہیں. آج اس دنیا کے اندر اگر کسی بندے کے پاس بہت سی کوئی چیز موجود ہو اور ان میں سے تھوڑا سا حصہ چلا جائے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اسی طرح یہ چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ اللہ کے پاس بے شمار موجود ہیں. اس لیے اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا کہ یہ میرا تم پر احسان ہے. لیکن جب اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے تو پھر اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے اپنا محبوب نبی تمہیں عطا کر کے مومنوں پر احسان کر دیا ہے. حضور علیہ السلام کی آمد پر دنیا کے اندر جو پہلے کعبے میں 360 بت موجود تھے وہ سارے زمین پر گر گئے. کیسر و کسرا کے کنگرے ہل گئے. پتہ چلا کہ ایسا نبی دنیا میں آ چکا ہے جو بتوں سے ہٹا کر ایک رب کے سامنے جھکائے گا، بتوں سے ہٹا کر ایک رب کی توحید کا نعرہ لگائے گا. وہ پاک پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کر کے اعلان کر دیا کہ یہ میرا تم پر احسان ہے. ایسا
ایسا نبی باکمال نبی ہے، ایسا نبی جس کی سیرت بھی اعلیٰ، ایسا نبی جس کی صورت بھی اعلیٰ، ایسا نبی جو اخلاق کے اندر بھی سب سے اونچا، جو سیرت کے اندر بھی سب سے اونچا، جو صورت کے اندر بھی سب سے اونچا۔ پاک پیغمبر اس دنیا میں آئے، کچھ عمر زیادہ ہوئی، پاک پیغمبر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اماں خدیجہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آج دنیا کے اندر ایسا نبی آ چکا ہے، ایسا پیغمبر آیا ہے جس کے چرچے میں سن رہی ہوں، وہ بڑا امین ہے، بڑا صادق ہے، بڑا ایمانت دار ہے، بڑا دیانت دار ہے، اس کی سخاوت بھی بے مثال، اس کی دیانت بھی بے مثال، اس کی ہر چیز بے مثال ہے۔ پاک پیغمبر کو پیغام بھیجتی ہیں کہ آپ میرے پاس آئیں، میرا مال تجارت کے لیے بازار میں لے جائیں، اس کو بیچ کر آئیں۔ پاک پیغمبر کے پاس پیغام آیا، حضور علیہ السلام اماں خدیجہ کے پاس پہنچے، اماں خدیجہ نے ایک غلام آقا علیہ السلام کے ساتھ بھیجا۔ جب بازار میں پہنچے، راستے کے اندر بارش کی وجہ سے سامان کچھ خراب بھی ہو گیا، کچھ بچ بھی گیا۔ جب بازار میں پہنچے، اپنا سامان کھولا، جو خراب تھا وہ علیحدہ کر دیا، جو ٹھیک تھا وہ علیحدہ کر دیا۔ پاک پیغمبر نے صحیح چیز کا صحیح ریٹ لگایا، ہلکی چیز کا ہلکا ریٹ لگا کر دنیا کو بتا دیا ہے میں ایسا نبی ہوں جس کی امانت بھی بے مثال ہے، جس کی دیانت بھی بے مثال ہے، جس کی صداقت بھی بے مثال ہے۔ پاک پیغمبر نے اچھی چیز کا اچھا ریٹ بتایا اور یہ بات واضح کر دی، کلیئر بات بتا دی کہ اس کی یہ خوبی ہے، اس کی وجہ سے اس کا ریٹ زیادہ ہے، اس میں یہ خامی ہے، اس کی وجہ سے اس کا ریٹ کم ہے۔ پاک پیغمبر کی دیانت کو دیکھ کر، پاک پیغمبر کی سخاوت کو دیکھ کر، پاک پیغمبر کی امانت کو دیکھ کر لوگوں نے حضور علیہ السلام کی طرف رخ پھیر لیا۔ پاک پیغمبر کا سارا مال سب سے پہلے بک گیا۔ پاک پیغمبر اپنا مال بیچ کر واپس آئے۔ اماں خدیجہ نے غلام سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ پاک پیغمبر کا مال سب سے پہلے کیسے بک جاتا ہے اور نفع بھی سب سے زیادہ آ جاتا ہے؟ وہ غلام کہتے ہیں میں نے پاک پیغمبر کا ہر طریقہ دیکھا ہے، میں نے پاک پیغمبر کی ہر ادا کو دیکھا ہے۔ پاک پیغمبر نے اچھی چیز کا اچھا ریٹ لگایا، ہلکی چیز کا ہلکا ریٹ لگایا۔ لوگوں نے دیکھا پاک پیغمبر بہت امین ہے، پاک پیغمبر کی صداقت بھی بے مثال ہے، پاک پیغمبر کی امانت بھی بے مثال ہے۔ اس کی وجہ سے پاک پیغمبر کا مال سب سے پہلے ختم ہو گیا اور پاک پیغمبر گھر میں پہنچے۔ پاک پیغمبر کی کچھ عمر اور زیادہ ہوئی، حضور علیہ السلام کچھ اور بڑے ہوئے۔ اماں خدیجہ نے حضور علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ پاک پیغمبر کا نکاح اماں خدیجہ سے ہو گیا، پاک پیغمبر کی شادی اماں خدیجہ کے ساتھ ہو گئی۔ حضور علیہ السلام پھر کچھ اور بڑے ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے حضور کے سر پہ تاج نبوت رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بن گئے، حضور علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر بن گئے۔ حضور علیہ السلام نے تمام مکہ والوں کو جمع کر کے اعلان کر دیا میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے مل کر کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کو ہم نے بہت اچھے سے دیکھا، آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، آپ کا کردار بھی اعلیٰ ہے، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی صورت بھی اعلیٰ ہے، آپ ہر لحاظ سے بے مثال ہیں، آپ ہر لحاظ سے باکمال ہیں، آپ بہت اچھے لوگ ہو، آپ بہت اچھے انسان ہو۔ تو پھر پاک پیغمبر نے اعلان کر دیا آج اللہ نے میرے سر پہ تاج رسالت سجا دیا ہے، آج اللہ نے میرے سر پہ تاج نبوت رکھ دیا ہے، میں اللہ کی طرف سے نبی بن گیا ہوں، میں رسول بن گیا ہوں۔ پھر اسی مجلس میں وہی لوگ جو اپنے تھے وہ پرائے ہوتے ہیں، وہی برادری جو دشمن جو اپنی تھی وہ بے مثال وہ مخالف بن جاتی ہے، وہی اپنے پرائے بن جاتے ہیں، وہی دوست دشمنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پاک پیغمبر پہ تشدد ہوتا ہے، پاک پیغمبر پہ بربریت ہوتی ہے، لیکن پاک پیغمبر نے کسی دشمن کی وجہ سے، پاک پیغمبر نے کسی مخالف کی وجہ سے اپنے مشن، اپنے نظریے، اپنے موقف کو چھوڑا نہیں ہے۔ پاک پیغمبر اسی تیزی کے ساتھ اپنے کام کو لے کر چلتے رہے، پاک پیغمبر اسی طریقے سے اپنی مشن کی بات کو لے کر چلتے رہے۔ حضور علیہ السلام کو طائف کے میدانوں میں بھی بہت ستایا گیا، حضور علیہ السلام پہ پتھر برسائے گئے، بچے پیچھے لگائے گئے، وہ تالیاں بجاتے
نے پاک پیغمبر نے ہر ظلم کو سینے سے لگایا، پاک پیغمبر نے ہر تشدد کو سینے سے لگایا، لیکن اپنے مشن، اپنے موقف، اپنے نظریے سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ پاک پیغمبر کے کردار کی بات آتی ہے، پاک پیغمبر پھر بھی سہ جاتے ہیں، پاک پیغمبر پہ اخلاق پہ انگلی اٹھتی ہے، پاک پیغمبر پھر بھی برداشت کر جاتے ہیں، لیکن اپنے مشن، اپنے کام، اپنے نظریے سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ پاک پیغمبر نے ہر ظلمت، ہر ستم، ہر چیز کو سینے سے لگا کر برداشت کر لیا، لیکن دین کے اندر کوئی کمی برداشت نہ کی، کوئی زیادتی برداشت نہ کی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انعام کی شکل میں ابو بکر جیسا دیوانہ عطا کر دیا، ابو بکر جیسا ایک صحابی عطا کر دیا۔ کون ابو بکر؟ جو حضور کے اشارے پہ اپنا گھر بار قربان کر دیتا ہے، جو اپنا ہر چیز قربان کر کے حضور علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر کے اللہ رب العزت کے محبوب کا ساتھ نبھایا ہے۔ ہر مشکل میں ابو بکر حضور کے ساتھ ہے، ہر چیز کے اندر ابو بکر نبی کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حق بات کا اعلان کیا، کافروں نے حضور علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، مار رہے ہیں۔ ابو بکر نے دیکھا پاک پیغمبر پہ ظلم ہو رہا ہے، دوڑے حضور علیہ السلام کی مدد کے لیے۔ دشمنوں نے آقا کو چھوڑ کر ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا۔ روایت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا مارا کہ اللہ کے محبوب نبی کا وہ صحابی بے ہوش ہو گیا، اور ان کے سر پہ جہاں بھی ہاتھ رکھتا بال گر جاتے، اتنا مارا بے ہوش ہو گئے۔ اٹھا کر جب گھر لے کر جایا گیا، جب ہوش آیا، اماں سرانے پہ گرم دودھ کا پیالہ لے کر کھڑی ہے، بیٹا یہ دودھ پی لو تجھے کچھ آرام آ جائے۔ پاک پیغمبر نے جواب میں کہا، اے اماں میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک میں اپنے پاک پیغمبر کی زیارت نہ کر لوں۔ اسے ابو بکر کہتے ہیں جو آقا علیہ السلام کی ہر مشکل میں ساتھ نبھائے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آج کل اس ماحول کے مطابق کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو لوگ پوچھنے جاتے ہیں، اس وقت جب ابو بکر پہ ظلم ہوا، تشدد ہوا تو لوگ اڑوس پڑوس کے پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ جب ابو بکر کو ہوش آیا تو ابو بکر کہتے ہیں میں نہ کچھ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، صرف پاک پیغمبر کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جس کی وجہ سے اس پر اتنا ظلم ہوا، اس کے اوپر اتنی تشدد اور مار پڑی ہے، پھر بھی اسی کا نام لے رہا ہے، وہ بھی ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے۔ پاک پیغمبر کو دو بندوں کے سہارے حضور علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ جب حضور نے دیکھا کہ میرا یار ابو بکر آ رہا ہے، حضور بھی دور سے دوڑے اور آقا علیہ السلام نے ابو بکر کو سینے سے لگا لیا ہے۔ یہ حضور کے ساتھ سچی محبت تھی، یہ حضور کے ساتھ سچا عشق تھا۔ ایک موقع پر اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ چندے کی ضرورت ہے۔ ہر صحابی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا مال لے کر آتے ہیں، ہر صحابی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی جمع پونجی لے کر آتے ہیں۔ جب باری آئی ابو بکر کی، عمر کی، ہر صحابی سے اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ آپ کیا لے کر آئے ہو، آپ کیا لے کر آئے ہو۔ جب باری آئی ابو بکر کی، عمر کی، اللہ کے محبوب کے بعد صحابہ کی، ابو بکر حضرت عمر نے دیکھا کہ آج ابو بکر کا مال بہت کم ہے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ کوشش کی عمر نے کہ میں ابو بکر سے پہلے نمبر لے جاؤں، لیکن یہ ہو نہ سکا۔ آج ابو بکر کا مال کم نظر آ رہا ہے، عمر کا مال زیادہ ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ آج میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا۔ جب باری آئی ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، اللہ کے محبوب نے ہر صحابہ سے اعلان کر کے پوچھا کہ آپ کیا لے کر آئے ہو، آپ کیا لے کر آئے ہو، آپ کیا لے کر آئے ہو۔ جب عمر کی باری آئی، آپ کیا لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا ہے، ان میں سے 2 حصے بنا لیے ہیں، ایک حصہ اپنے گھر میں رکھ دیا، ایک آپ کے قدموں میں لے کر آ گیا ہوں۔ جب باری آئی ابو بکر کی، قربان جاؤں ابو بکر کی عظمت پہ، اللہ کے محبوب نبی نے سوال کا طریقہ ہی بدل دیا۔ سب صحابہ سے پوچھتے ہیں آپ کیا لے کر آئے ہو، آپ کیا لے کر آئے ہو۔ جب ابو بکر کی باری آتی ہے حضور پوچھتے ہیں آپ گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے جب ابو بکر سے پوچھا کہ آپ گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو ابو بکر جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ پورا مال اکٹھا کیا، ایک سوئی بھی گھر پہ نہ چھوڑی اور سارا لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔
اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو حضور کا ساتھ ہر مشکل میں نبھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ میں رات ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی نے بھیجی، ملتان کا ایک بدبخت ہے، اس نے حضرات صحابہ کرام کی توہین کرتے ہوئے کہا کہ ابو بکر اور عمر تو حضور کے ساتھ اپنی شہرت کے لیے، اپنی حکومت کی وجہ سے جڑ گئے کہ پاک پیغمبر کے بعد حکومت ہمیں مل جائے، یہ سرداری ہمیں مل جائے، اس وجہ سے ابو بکر اور عمر حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے۔ اور ایک واقعہ بیان کیا، واقعہ تو کیا ہے، جھوٹ ہی بیان کرتے ہیں، ان کے پاس نہ علم ہے نہ علم بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اس میں 12 لوگ موجود تھے، نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نام بھی لے کر کہہ رہا تھا، وہ 12 لوگ اس کے اندر موجود تھے۔ دوسرے دن حضور علیہ السلام نے ایک پروگرام رکھا، سارے صحابہ موجود تھے، حضور نے کہا کہ کل مجھے قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے، ان میں جو 12 لوگ موجود تھے وہ آج اس مجمع کے اندر موجود ہیں، اور مثال دے کر کہتے کہ آج میں تجھے کہوں کہ میں راستے میں آ رہا تھا، میری گاڑی کو روک کر جب بندوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، میرا دوست اٹھے گا، وہ کہے گا بتائیں جناب وہ بندے کون تھے، اس محفل میں موجود ہیں، میں ان سے انتقام لینا چاہتا ہوں، یہ بندہ میری محبت میں اٹھتا ہے، یہ بندہ میری عقیدت میں اٹھتا ہے، اس کا یہ ثبوت ہے، اس کو میرے ساتھ محبت ہے، اس کو میرے ساتھ عشق ہے، اس کو میرے ساتھ پیار ہے۔ لیکن جب پاک پیغمبر نے اس مجلس کے اندر اعلان کیا کہ وہ لوگ 12 لوگ تھے، وہ آج اس پروگرام کے اندر موجود ہیں، اس وقت کوئی بھی نہ اٹھا۔ اس سے یہ بات دلیل ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نہ ابو بکر کو سچی محبت تھی، نہ عمر کو سچی محبت تھی۔ میں کہتا ہوں اے بھٹے کی پیداوار، ابو بکر مومن نہیں تو دنیا میں کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ پھر وہ گھوڑی نسل کا بچہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے اعلان کیا ہے جیسے آج کے دور کے اندر ایک اونٹ کا سوئی کے نکے سے گزرنا مشکل ہے، اسی طرح نہ ابو بکر کا جنت میں داخلہ مشکل ہے، اسی طرح عمر کا بھی جنت میں داخلہ مشکل ہے۔ نہ ابو بکر جنت میں جا سکتے ہیں، نہ عمر جنت میں جا سکتے ہیں۔ اس خنزیر کی پیداوار سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، پاک پیغمبر کی حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے یہ جنت، یہ جگہ کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے۔ آج ابو بکر بھی اس کے اندر موجود ہے، عمر بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ وہ ابو بکر اور عمر حضور علیہ السلام کے ساتھ آج بھی جنت کے اندر موجود ہے۔ یہ آج کی دنیا کے اندر کوئی مسلک کا بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ حضور کا روضہ جنت کا ٹکڑا نہیں ہے۔ کسی دیوبندی کو انکار نہیں، کسی بریلوی کو انکار نہیں، کسی اہل حدیث کو انکار نہیں ہے۔ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابو بکر بھی جنت میں چلے گئے، عمر بھی جنت میں چلے گئے، تیری بکواسات سے نہ ابو بکر کی عزت کم ہو رہی ہے، نہ عمر کی عزت کم ہو رہی ہے، یہ تیری اپنی ہی بکواسات ہیں۔ تیری بکواسات کو ہم دوبارہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج اس دور کے اندر اگر کوئی حق بات کہتا ہے تو علماء دیوبند ہے، اپنے ہر چیز کو چھوڑ کر نہ جان کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہے، ہر چیز قربان کر کے پاک پیغمبر کی ذات کا بھی تحفظ کرتے ہیں، پاک پیغمبر کی جماعت کا بھی تحفظ کرتے ہیں۔ آج اس دور کے اندر ابو بکر پہ انگلی اٹھی تب بھی میدان میں دیوبندی آیا، عمر کی شان میں گستاخی ہوئی تب بھی میدان میں دیوبندی آیا، حضور کی آل کی گستاخی ہوئی تب بھی میدان میں دیوبندی آیا، حضور کی ازواج کی گستاخی ہوئی تب بھی میدان میں دیوبندی آیا۔ 2-3 دن پہلے مجھ سے ایک بندہ ملا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کے مولویوں کو بہت سنا ہے، وہ حضور کی تعریف کم کرتے ہیں، صحابہ بہت بیان کرتے ہیں۔ میں نے اسے مثال کے طور پر سمجھا دیا کہ آج اس دور کے اندر یہ میرے پاس ایک چیز موجود ہے، مثال کے طور پر موبائل موجود ہے، وہ مجھ سے چھین کر بھاگ رہا ہے، میں پیچھے سے کیا آواز لگاؤں گا کہ میرا موبائل دے کر جا، یا میں اسے کہوں گا میری جوتی دے کر جا؟ وہ کہتے نہیں موبائل چھینے تو بات موبائل کی ہوگی۔ میں اس لیے یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے مثال دے کر اس کا ذہن کلیئر کر دیا۔ آج اس دور کے اندر جب بھی کوئی بدبخت اٹھتا ہے تو صحابہ کرام کی عزت پہ انگلی اٹھاتے، جو بھی کمینہ اٹھتا ہے صحابہ کرام کی عزت پہ انگلی اٹھاتے۔ اس وجہ سے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ آج کے اس دور کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی شان کے بعد پاک پیغمبر کا مرتبہ ہے، اللہ کی شان کے بعد پاک پیغمبر کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ کے بعد سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ مقام والے حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ آج ان کے کردار پر انگلی اٹھے، آج ان کی عزت پہ انگلی اٹھے، نہ کوئی دیوبندی برداشت کرتے، نہ اہل حدیث برداشت کرتا ہے، نہ اہل حدیث اور نہ بریلوی برداشت کرتا ہے۔ صحابہ دیوبندی
صحابہ اہل حدیثوں کے بھی ہیں، صحابہ بریلویوں کے بھی ہیں۔ اب یہ چاہیے ہر مسلک کو متفق ہو کر پاک پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کیا جائے، پاک پیغمبر کی جماعت کا بھی دفاع کیا جائے۔ ہم نے یہ عزم کر لیے، ہم نے یہ موقع، یہ مکمل طور پر عزم کر لیا ہے، یہ پہچان کر لی ہے جو نبی کا گستاخ ہے وہ صحابہ کا بھی گستاخ ہے۔ اگر کوئی کہتے میں نبی کی محبت دل میں رکھتا ہوں، صحابہ سے بغض رکھتا ہوں، وہ نبی کا بھی دشمن ہے، صحابہ کے بھی دشمن ہے۔ ہم نے یہ عزم کر لیا ہے، دنیا جو چاہتی ہے کر لے، دنیا نے یہ کر کے بھی دیکھ لیا، حکومت نے بھی اپنا زور لگا لیا کہ گولی کے ذریعے یہ آواز دب جائے، راکٹ لانچروں کے ذریعے، بم دھماکوں کے ذریعے ان کو دبا دیا جائے، لیکن نہ یہ کل دبے تھے نہ آج دبے ہیں۔ ہم ہر دور میں دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور آج بھی ہم عزم کرتے ہیں جتنا جی چاہے جو کرتے ہو کر لو، نہ صحابہ کی عظمت سے کوئی آج آ سکتی ہے۔ ہم نے ہر دور کے اندر صحابہ کی عزت کا دفاع کیا ہے، نہ کسی ڈاکو کو صحابہ کی عزت پہ آج آنے کی اجازت کل دی تھی نہ آج دیتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں جب تک اس جان میں خون کا آخری قطرہ تک باقی ہے صحابہ کی عزت کی بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہی کہتا ہوں آخر میں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مدور ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔